تیسرے عشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے، وہاں اسے رب کی راہ میں خلوتوں کا عشرہ بھی قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب تک آپ اس کائنات میں تشریف فرما تھے، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے کسی ایک گوشے میں خیمہ لگا کر یا پردے باندھ کر رب کے لیے خلوتوں میں بیٹھ جاتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محبوب کو منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تنہائیوں میں، خلوتوں میں اس کے ساتھ باتیں کی جائیں، اس کے سامنے التجائیں کی جائیں، اس کے سامنے عرض گزارشیں رکھی جائیں، اور کائنات میں مومنوں کے لیے ان کے رب سے بڑا محبوب اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ تو یہ 10 دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منانے کے دن ہے۔ یہ ایسی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو اپنا محب بنانا چاہتا ہے، جن سے رب کا تعلق ہوتا ہے، جن سے رب پیار کرتا ہے، جن سے پیار کرنا چاہتا ہے۔ جس کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو، اس کو اپنے بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب دیکھیے، اگر آپ کسی ایسے کے پاس جائیں کہ جس سے آپ کا تعلق اچھا نہیں ہے، دروازے پہ دستک دیں گے، باہر سے ہی جواب ملے گا کہ چلے جاؤ، ملنے کا وقت نہیں ہے، اور جس سے تعلق ہو وہ جس وقت بھی آئے اس کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں کہ آؤ بارگاہ میں حاضری سے مشرف یاب ہو جاؤ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اعتکاف کی سعادت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن سے رب بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخشتا ہے۔ دوسروں کو بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہی نہیں ہوتی پھر۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں جو لوگ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے خلوتوں اور تنہائیوں میں ملنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر کرم فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ان کی ان عبادتوں کو، ان خلوتوں کو، ان جلوتوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سعادت سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں کہ سارا سال دنیا کے لیے گزارنا ہے، تو یہ 10 دن جو ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے گزار جائیں، اللہ تعالیٰ سے خلوتوں میں مل لیں، کیونکہ جو محبوب کے ساتھ خلوتوں میں بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، وہ دنیا کے سامنے کرتے ہوئے نہیں مزہ آتا۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کے لیے رب کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، فرمایا جس دن وہ اعتکاف مکمل کر کے نکلتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، پاک طاہر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند نکلتا ہے تب وہ مومن اپنی خلوت سے باہر آتا ہے، اور پھر اللہ کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس وقت اعتکاف گاہ کو چھوڑتے ہوئے اپنے رب سے جو مانگتا ہے تو رب اس کی دعا کو پورا کرتا ہے۔ تو اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کی رات کو، یعنی جو کل تھی 21ویں رات، جو کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہوتی ہے، نماز عشاء کے بعد، تراویح کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، اپنے اس حجرے میں جو مسجد کے اندر پردے تان کر اس نے بنایا ہوا، اس میں خلوت میں بیٹھ جائے، یا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کی حالت میں مومن کا بیٹھنا بھی ثواب، اور اگر مومن سویا ہوا ہے تو اللہ اس کے سونے کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے یہ اس کی عبادت ہے۔ تو معتکف کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا منع ہے۔ ضرورت کا معنی یہ ہے کہ اگر مسجد میں قضاء حاجت کا اہتمام نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک جا سکتا ہے، البتہ راستے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، کھانا لے اور جلدی سے واپس پلٹ جائے۔ اسی طرح راستے میں کسی سے حال احوال بھی نہیں پوچھ سکتا، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر کسی جنازے میں شمولیت بھی نہیں کر سکتا، باقی اپنا وقت
اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارے۔ اب دیکھیں بعض لوگ جو ہے دیکھا گیا ہے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں لفظاً، چونکہ اعتکاف عبادت ہے اس لیے اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کے لیے نیت کو لازمی قرار دیا ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی نا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لیے زبان سے کوئی تلفظ ثابت نہیں ہے، یہ دل کا فعل ہے۔ بعض لوگوں نے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کے لیے جو ہے الفاظ جو ہے وہ محسوس کر رکھے ہیں نیت کرنے کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو لفظاً اس کے لیے کوئی چیز نہیں مقرر کی گئی۔ اب دیکھیں خواتین کا اعتکاف کہاں ہے۔ بعض خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی آ کر اعتکاف بیٹھے، ان کے لیے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ آپ خود ریسرچ کریں، دیکھیں آپ کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے اعتکاف گھر میں ہے، یا کوئی حدیث موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے یا یہ ثابت ہو رہا ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے جمع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے مسجد میں کیا جاتا ہے، ازواج مطہرات بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھی، اس لیے جو تین گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں عبادتیں کرتی ہیں، ہاں ان کو ان کی عبادت کا، قرآن پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، قیام کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اعتکاف کا نہیں ملے گا، کیونکہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔